بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعلى. محترم ساتھیوں، 22واں پارہ آج آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے۔ اس پارہ میں سورہ احزاب کا آخری حصہ وہ بیان ہوا، اس کے بعد اس پارہ میں سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ بھی اس پارے میں بیان ہوا ہے۔ سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین یہ مکی صورتیں ہیں، جبکہ سورہ احزاب مدنی صورت ہے۔ اس پارے میں اگر دیکھیں تو ہمیں 3 عنوان ملیں گے۔ ایک عنوان احکامات کا عنوان ہے، دوسرا عنوان فضائل کا عنوان ہے، اور تیسرا عنوان قصص کا۔ اگر احکام کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں کہیں کہ اپنی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ انہیں فرما دیجئے کہ گھروں میں ٹھہری رہیں۔ عورت کا زیور یہ ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت کی جو زیبائش، آرائش، زیب و زینت تھی، بناؤ سنگھار، اس کو چھوڑ دو۔ اور وہ کیا ہے؟ اب بناؤ سنگھار کی تو اسلام بھی عورت کو اجازت دیتا ہے۔ دور جاہلیت کا بناؤ سنگھار کیا ہے؟ دور جاہلیت کا بناؤ سنگھار یہ ہے کہ بن سور کے نامحرم لوگوں کے سامنے آ جانا، بن سور کے ان کے سامنے آنا جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دیا ہے۔ احباب ذی وقار، اسی طرح مالک کائنات نے ارشاد فرمایا پردے کا حکم دیتے ہوئے کہ بڑی چادریں اپنے اوپر لیں۔ اب تھوڑا سا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اس پہلو پہ کچھ عرض کروں گا کہ کچھ روشن خیال وہ اس حد تک چلے گئے، کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازمی نہیں، ضروری نہیں، اور انہوں نے سہارا لیا بعض علماء کرام کے فتاوی جات کو۔ کچھ علماء کرام بعض اکا دکا ان کے فتاوی جات، اور یہ یاد رکھیں غلطی میرا پروردگار عالم، غلطی
سے میرا پروردگار عالم صرف انبیاء کو محفوظ رکھتا ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو غلطی سے محفوظ رہ جائے. غلطی عالم سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی امام سے ہو سکتی ہے، غلطی علامہ فہامہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی سے کوئی محفوظ نہیں. اس لیے یاد رکھیں، ہم بھی جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں امتی کی نظر سے دیکھا کریں، نبی کی نظر سے نہ دیکھا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ایسا ہو کہ جس میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص ہو ہی نہ. خود کیسے میں تو گناہگار آدمی ہوں جی، خود یہ کہہ کے اگلے کے اوپر شروع ہو جائیں گے میں تو گناہگار بندہ، تسی تے غور کرو، میں تو گناہگار ہوں، میں تو خطاکار ہوں، خود تو غور کریں. میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. اور جو دوسروں کے محاسبے پہ لگا رہے اور اپنی طرف غور ہی نہ کرے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو یاد رکھیں، انسان کو امتی کی نظر سے دیکھیں، نبی کی نظر سے نہیں. غلطی خطا سے پاک صرف نبی کی ذات ہے. وہ فراز نے کیا خوب کہا تھا کہ لوگ میری فرد عمل دیکھتے ہیں کیوں؟ میں نے فراز خود کو پیغمبر نہیں کہا. فرد عمل کسی کی پاک صاف شفاف ہے تو صرف پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا، کوئی شخص یہ کہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ شیخ البانی صاحب نے فرمایا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے. یہی تو میرا پروردگار مجھے اور تجھے دکھلانا چاہتا ہے کہ وہ شخص جنہوں نے تخریج کے انبار لگا دیے، کتب کے انبار لگا دیے، علم کا سمندر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں. اس لیے کائنات کے لوگوں عقیدہ و نظریہ بناؤ کہ غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. محترم بھائیو، چہرے کا پردہ، جب پردے کی آیات کریمہ اتری تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے، ازواج مطہرات نے عمل کیسے کیا؟ بڑی چادریں لے کر اپنی اوپر ڈالی اور صرف ایک آنکھ رستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھتی تھی. ایک آنکھ، باقی چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے جو سمجھا تھا وہ چہرے کا پردہ ہی تھا. اب غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. غور کیجئے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کیا دیکھ سکتا ہے؟ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی دیکھا ہوا. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جو فہم تھا، امام کائنات کا جو فرمان تھا، جو اجازت دی جا رہی ہے صرف اس کو جو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ چہرہ دیکھنے کی ہے. اس کا مطلب ہے چہرہ دیکھنے کی اجازت اس کو ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے. چہرہ دیکھنے کی اجازت درزی کو بھی نہیں ہے، کپڑا بیچنے والے کو بھی نہیں ہے، چوڑیاں پہنانے والے کو بھی نہیں ہے، ڈاکٹر حضرات کو بھی نہیں ہے. کسی کو نہیں چہرہ دیکھنے کی اجازت. کس کو ہے؟ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو ہے کہ وہ ایک نظر نکاح سے پہلے دیکھ سکتا ہے. اباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے پھر، جیسا میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، سورہ احزاب میں منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح، چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کروا کے اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ جو قانون تھا اس کو توڑ دیا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں قصص کے باب میں پروردگار عالم نے حضرت سلیمان اور جناب داؤد اپنی جو رحمتیں اور نعمتوں سے نوازا تھا، پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا. اور خصوصاً یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر فرمایا کہ جب تعمیر بیت المقدس کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جنات کو لگا دیا. وہی راجگیری کریں گے، وہی مزدوری کریں گے، جنات کو لگا دیا اور خود لاٹھی کے سہارے جناب سلیمان علیہ السلام نگرانی پہ کھڑے ہو گئے.
لاٹھی کا سہارا لے کر نگرانی پہ کھڑے ہیں جناب سلیمان. اب جنات کام کر رہے ہیں، جناب سلیمان نگرانی کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے جناب سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، فوت ہو گئے. لیکن جناب سلیمان کا جسم مبارک لاٹھی کے سہارے پہ قائم و دائم رہا. جنات نے یہی سمجھا کہ پیارے سلیمان زندہ ہے اور وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں. لاٹھی اس کو دیمک لگ گئی. دیمک لاٹھی کو کھاتی رہی. جنات بیت المقدس تعمیر کرتے رہے، دیمک لاٹھی کھاتی رہی. اتفاق ایسا ہوا کہ لاٹھی وہ بھی ناکارہ ہو گئی اور بیت المقدس بھی تعمیر ہوا. ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آ گیا. جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے تھے، لیکن ہم ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے تعمیر میں لگے رہے. کاش کہ ہمیں پہلے علم ہو جاتا، پہلے پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ وفات آ چکی ہے تو ہم اس مشقت میں نہ رہتے، ہم بھی اپنے گھر چلے جاتے. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ یہاں پر بیان فرمایا ہے. اب اس قصے سے کئی ایک نصیحتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. ایک تو یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ تعمیر مسجد کی نگرانی یہ انبیاء کی سنت ہے. مسجد بنوائیں تو اس کی نگرانی بھی کیا کریں، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے. نمبر 2، حضرت سلیمان لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں. جو لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے، وہ جنات پہ حکومت تو کر سکتا ہے، وہ معبود و مشکل کشا نہیں جس کو سہارے کی ضرورت ہو. حضرات ذی وقار، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے سلیمان حاضر ناظر نہیں تھے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو انہیں نگرانی کے لیے بیت المقدس کے پاس آ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، اپنے تخت پہ بیٹھے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ کیا کچھ میری مملکت میں ہو رہا ہے. اور چوتھی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بے مثال مخلوق ہے جنات، لیکن ان کو بھی علم غیب نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں اور قریبی جناب سلیمان علیہ السلام پہ وفات آ چکی، لیکن اس کے باوجود جنات کو علم نہیں ہوا، لہذا جنات پہ علم غیب نہیں. اور پانچویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب سلیمان علیہ السلام پر لفظ بولا، ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض. جنات کو علم نہیں ہوا، جناب سلیمان کی موت پہ علم ہوا، موت کی خبر ہوئی، موت کا علم ہوا تو دیمک کے لاٹھی کو کھا جانے کی وجہ سے ہوا. لفظ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان پہ بولا. اب غور کیجئے، میں یہاں پر بات کو تھوڑا سا طویل کروں گا، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ موت بولا جناب سلیمان پر. سلیمان کون ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ کے پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے تقدس کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، اس قدر کہ کوئی ایسا لفظ جس سے نبی کی شان میں گستاخی ہو میرا رب نہ بولتا ہے نہ بولنے دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی اجازت نہیں دیتا میرا اللہ. اب دیکھیں، لفظ ہے راعینا، یہود نے اس کو موڑ کے راعینا کہنا شروع کر دیا. راعینا کا کیا معنی ہے؟ ہمارا خیال رکھو. پیارے پیغمبر کے صحابہ کہتے تھے. یہود نے کیا راعینا استہزاء اور مذاق کے طور پہ کیا معنی، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ، آ کے میرے پیغمبر کو کہا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعینا، میرے پیغمبر کے صحابہ آج کے بعد یہ لفظ میرے نبی کے لیے نہیں بولنا، پیغمبر کے تقدس کے خلاف ہے. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انبیاء کی ذات کا تقدس اس قدر ہے کہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اے لوگوں، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے کے ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا نہیں. طریقہ کیا ہے؟ انتظار کرو، ویٹ کرو، جب میرے پیغمبر تم تک پہنچ جائے تو پھر میرے پیغمبر سے ہم کلام ہو. پیغمبر حجرے میں ہو
اور تم باہر کھڑے ہو کے کہو یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی اللہ، بات سنیں نہیں، یہ پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے، میرے پیغمبر کے آنے کا انتظار کرو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم یا رسول اللہ نہیں کہتے، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تب یا رسول اللہ کہیں گے جب رسول اللہ کو حوض کوثر پہ دیکھیں گے۔ رب کہتا ہے جب پیغمبر سامنے ہو تب تم نے یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کرنے پیغمبر کو۔ اگر میرے پیغمبر تمہیں نظر نہیں آ رہے، پیغمبر آرام فرما ہے، تو پھر میرے پیغمبر کو بلاؤ نہیں۔ حضرات ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا وہ لفظ جس لفظ سے انبیاء کی شان میں گستاخی کا شائبہ ہو، میرا رب اس لفظ کے بولنے کی اجازت۔ اگر لفظ موت گستاخی ہوتا، انبیاء پر لفظ موت کا بولنا گستاخی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبر جناب سلیمان پر لفظ موت نہ بولتے۔ اللہ نے جناب سلیمان پر لفظ موت بولا قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم پر لفظ موت بولا قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب یعقوب پر لفظ موت بولا قرآن کریم میں۔ اس کا مطلب ہے انبیاء پر لفظ وفات اور لفظ موت گستاخی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو گستاخی سمجھے تو اس کو تھوڑا اپنے علم کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، یہ قصہ جناب سلیمان کا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا، بستی سبا کا قصہ ذکر فرمایا۔ مالک نے فرمایا کہ یہ بڑی خوشحال قوم تھی، ہم نے انگوروں کھجوروں کے باغات سے انہیں نوازا تھا، رزق کی فراوانی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح مالک کائنات کا یہ قانون ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ وہ بستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، لیکن جب وہ بستیاں اللہ کے انعامات کا انکار کر دیتی ہیں تو پھر بھوک، افلاس، تنگی اور خوف اللہ تعالیٰ ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرے بلکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح مالک کائنات نے اس پارے میں فضائل کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نرینہ اولاد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوت ہو چکی، اور زید جو متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ منع قرار دے رہے ہیں کہ زید بن محمد کہنا نہیں۔ لہذا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے اور انبیاء میں سے آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا اعزاز اور تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات کو پہنایا۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 30 کذاب اور دجال آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لوگوں بیدار رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد جو آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی، فضائل کے باب میں پروردگار عالم نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے پیغمبر کا مقام اجاگر فرمایا کہ لوگوں، نبی کا یہ مقام ہے، پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا۔ اور اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرمانا۔ یہ اللہ بھی فرماتے ہیں اور فرشتے بھی پیغمبر پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ لہذا ایماندارو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے پیغمبر پر صلاۃ بھیجو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو۔ لہذا محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر پر درود کا حکم دیا اور سلام کا حکم دیا، لیکن یاد رکھیے اس درود و سلام کے لیے ہمیں پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑے گا،
اس درود و سلام کے لیے پیغمبر کے پاس آنا پڑے گا، لہٰذا وہی درود پڑھیں گے جو پیغمبر نے سکھلایا اور وہی سلام پڑھیں گے جو امام کائنات علیہ السلام نے سکھلایا۔ محترم بھائیو، فضائل کے باب میں آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا؟ مالک کائنات نے اس پیرائے میں ذکر فرمایا کہ ازواج مطہرات آئیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی کوئی خرچہ، کوئی دنیاوی زیب و زینت، کچھ یہ بھی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، راستے دو ہیں تمہارے پاس، ایک یہ ہے کہ تم دنیا کی زیب و زینت لے لو، لیکن اگر یہ دنیاوی مال اور زیب و زینت چاہیے تو پھر تمہیں محمد رسول اللہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر دنیاوی مال چاہیے تو پیغمبر نہیں ملیں گے، اور اگر اللہ، رسول اور آخرت چاہیے تو پھر دنیا کے اندر تمہیں فاقے کاٹنے پڑیں گے، تنگیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ لہذا کیا چاہیے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات لے کر صدیقہ کائنات کے پاس آئے، فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار آیا ہے، رب پوچھ رہے ہیں دنیا چاہیے، مال چاہیے، زیورات چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے مل جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر پیغمبر، اللہ اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر یہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اے عائشہ، جلدی نہیں کرنی، اپنے بابا سے مشورہ کر لینا، پھر مجھے جواب دینا۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر، معاملہ آپ کی ذات کا ہو اور مشورہ میں صدیق سے کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا فیصلہ سنیے، بل اختار اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، مجھے رب چاہیے، رب کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، میں فاقے کاٹ لوں گی، میں تنگیاں کاٹ لوں گی، ایک ایک مہینہ تک گھروں میں آگ نہ جلے مجھے برداشت ہے، ایک ایک مہینے تک پانی پہ گزارا کرنا پڑے مجھے برداشت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ نہ ہوگا نفلی روزہ رکھ لیا کریں گے، مجھے برداشت ہے۔ اللہ کے پیغمبر، میرے پیغمبر نے جواب دیا، جب جواب سنا پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا، دمک اٹھا، پیغمبر کا چہرہ 14ویں کے چاند کو مات دینے لگا۔ امام کائنات اس کے بعد دوسری بیوی، تیسری، چوتھی، سب کے پاس گئے۔ جب سب کے پاس گئے حضرات گرامی تو غور کیجئے، سب بیویوں کا جواب یہی تھا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب سن کے خاموش ہوئے، میرے پیغمبر خاموش ہوئے، لیکن رب کا کلام بول اٹھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، مولوی کہتا ہے دیکھو جی یہ عورتیں، یہ کیسی عورتیں ہیں، پیغمبر سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پوچھتا ہوں، میرا اور آپ کا پیغمبر سے رشتہ امتی والا اور نبی والا، لیکن عائشہ کا رشتہ امتی اور نبی والا بھی ہے، شوہر اور بیوی والا بھی ہے۔ مجھے بتلائیے، اگر میرے پیغمبر کی بیویاں اپنے شوہر سے خرچے کا مطالبہ نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ آج کی عورتیں تھوڑی ہیں جو جا کے مفتی عبد القوی سے مطالبہ کریں، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے شرم و حیا کی مثالیں رب کے قرآن نے دی ہیں۔ حضرات ذی وقار، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، امام کائنات علیہ السلام خاموش ہوئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ازواج نے 3 چیزیں اختیار کی ہیں، کیا؟ رب، رسول اور آخرت۔ میں نے انہیں 3 اعزازات سے نواز دیا ہے۔ اللہ جی کون سے؟ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہارے جیسی بیوی پوری کائنات میں، تمہارے جیسی عورت پوری کائنات میں، تمہارے جیسی خاتون پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا، اگر ہوتی تو میں اپنے پیغمبر کی عقد میں لے آتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں وہی عورتیں جو پوری کائنات کی بہترین عورتیں، لہذا وہ وہی ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا اعزاز دیا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، میرے پیغمبر میں نے آپ کو اجازت دی تھی، امام کائنات علیہ السلام جس عورت کو چاہے
آپ شرف سے نواز سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کے میں نے قانون بنا دیا ہے کہ آج کے بعد عائشہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، حفصہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، خدیجہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، سودا کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، ام حبیبہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی۔ میرے پیغمبر انہوں نے جواب اتنا پیارا دیا ہے، مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ آج کے بعد ان عورتوں کے بعد تیرے گھر میں میں کوئی اور ان کی سوکن آنے ہی نہیں دوں گا۔ حضرات ذی وقار تیسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اعزاز عطا فرمایا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اعزاز یہ دے رہا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آج کے بعد یہ پیغمبر کی جو ازواج ہیں، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلے جانے کے بعد اگر آپ پہ وفات آ جائے، آپ کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح کرے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مومن کے لیے روا نہیں۔ حضرات ذی وقار یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے ازواج کو دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے رب نے امہات المؤمنین کو پوری امت کی مائیں قرار دے دیا، لیکن یاد رکھیے رب ذوالجلال نے ایک بڑا پیارا یہاں پر انسلاک جوڑا ہے، ایک رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ باتیں دو ہیں، مومنوں کے لیے اعزاز دو ہیں۔ ایک یہ میرا پیغمبر ان کا مولا ہے۔ پیغمبر کیا ہے؟ مولا۔ مولا کا کیا معنی؟ دوست۔ مولا کا کیا معنی؟ سرپرست۔ مولا کا کیا معنی؟ مولا کا معنی یہ ہے کہ جس کے حقوق سب سے بڑھ کے آپ کے ذمے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اپنی جان کے تمہارے اوپر اتنے حقوق نہیں جتنے تمہارے اوپر میرے مصطفیٰ کے حقوق ہیں۔ پروردگار نے فرمایا اولا، میرا پیغمبر مولا، وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا دو چیزیں اکٹھے، یہ مومنوں کی صفت ہے، پیغمبر مولا اور عورتیں پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر اس کا مولا ہے، پیغمبر کی بیویاں جس کی مائیں ہیں، پیغمبر اس کا مولا ہے۔ اور ایک حدیث بھی آپ اس کے ساتھ ملائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بڑی پیش کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے لوگوں کو، خصوصاً محرم کے 10 دنوں میں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پیغمبر مولا نہیں اس کے تو علی مولا نہیں نا، جس کے پیغمبر مولا ہے اس کے علی مولا۔ اور پیغمبر آپ کس کے مولا؟ فرمایا وازواجہ امہاتہم، میں اس کا مولا جو عائشہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو حفصہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو ام حبیبہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو جویریہ کو ماں مانے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا جو میرے پیغمبر کی بیویوں کو ماں مانے گا، پیغمبر اس کا مولا، اور جس کا پیغمبر مولا ہوگا اس کا علی مولا ہوگا۔ جو پیغمبر کی بیویوں کو ماں ہی نہیں مانتا، بکواسات کرتا ہے، پیغمبر اس کے مولا نہیں، جس کے پیغمبر مولا نہیں اس کے علی بھی نہیں۔ لہٰذا الحمدللہ عائشہ کی محبت بھی ہمارے پاس ہے، عائشہ ہماری ماں ہے، ان کا احترام بھی ہمارے پاس ہے، پیغمبر کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اور ان کی محبت بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ خاموش ہوئے، میرے پیغمبر خاموش ہوئے، لیکن رب کا کلام بول اٹھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، مولوی کہتا ہے دیکھو جی یہ عورتیں، یہ کیسی عورتیں ہیں، پیغمبر سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں، میرا اور آپ کا پیغمبر سے رشتہ امتی والا اور نبی والا، لیکن عائشہ کا رشتہ امتی اور نبی والا بھی ہے، شوہر اور بیوی والا بھی ہے۔ مجھے بتلائیے اگر میرے پیغمبر کی بیویاں اپنے شوہر سے خرچے کا مطالبہ نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ آج کی عورتیں تھوڑی ہیں جو جا کے مفتی عبدالقوی سے مطالبہ کریں،
یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے شرم و حیا کی مثالیں رب کے قرآن نے دی ہیں۔ حضرات ذی وقار، جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، امام کائنات علیہ السلام خاموش ہوئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ازواج نے 3 چیزیں اختیار کی ہیں، کیا؟ رب، رسول اور آخرت۔ میں نے انہیں 3 اعزازات سے نواز دیا ہے۔ اللہ جی کون سے؟ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہارے جیسی بیوی پوری کائنات میں، تمہارے جیسی عورت پوری کائنات میں، تمہارے جیسی خاتون پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا، اگر ہوتی تو میں اپنے پیغمبر کے عقد میں لے آتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں وہی عورتیں جو پوری کائنات کی بہترین عورتیں، لہذا وہ وہی ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا اعزاز دیا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، میرے پیغمبر میں نے آپ کو اجازت دی تھی، امام کائنات علیہ السلام جس عورت کو چاہے آپ شرف سے نواز سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کے میں نے قانون بنا دیا ہے کہ آج کے بعد عائشہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، حفصہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، خدیجہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، سودا کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی، ام حبیبہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکے گی۔ میرے پیغمبر انہوں نے جواب اتنا پیارا دیا ہے، مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ آج کے بعد ان عورتوں کے بعد تیرے گھر میں کوئی اور ان کی سوکن آنے ہی نہیں دوں گا۔ حضرات ذی وقار، تیسرا جواب اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا اعزاز عطا فرمایا، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اعزاز یہ دے رہا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آج کے بعد یہ پیغمبر کی جو ازواج ہیں، پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چلے جانے کے بعد اگر آپ پہ وفات آ جائے، آپ کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح کرے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مومن کے لیے روا نہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے ازواج کو دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے رب نے امہات المؤمنین کو پوری امت کی مائیں قرار دے دیا، لیکن یاد رکھیے رب ذوالجلال نے ایک بڑا پیارا یہاں پر انسلاک جوڑا ہے، ایک رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، باتیں 2 ہیں، مومنوں کے لیے اعزاز 2 ہیں۔ ایک یہ میرا پیغمبر ان کا مولا ہے۔ پیغمبر کیا ہے؟ مولا۔ مولا کا کیا معنی؟ دوست۔ مولا کا کیا معنی؟ سرپرست۔ مولا کا کیا معنی؟ مولا کا معنی یہ ہے کہ جس کے حقوق سب سے بڑھ کے آپ کے ذمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری اپنی جان کے تمہارے اوپر اتنے حقوق نہیں جتنے تمہارے اوپر میرے مصطفیٰ کے حقوق ہیں۔ پروردگار نے فرمایا اولا، میرا پیغمبر مولا، وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا 2 چیزیں اکٹھے، یہ مومنوں کی صفت ہے، پیغمبر مولا اور عورتیں پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر اس کا مولا ہے، پیغمبر کی بیویاں جس کی مائیں ہیں، پیغمبر اس کا مولا ہے۔ اور ایک حدیث بھی آپ اس کے ساتھ ملائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بڑی پیش کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے لوگوں کو، خصوصاً محرم کے 10 دنوں میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پیغمبر مولا نہیں اس کے تو علی مولا نہیں نا، جس کے پیغمبر مولا ہے اس کے علی مولا۔ اور پیغمبر آپ کس کے مولا؟ فرمایا وازواجہ امہاتہم، میں اس کا مولا جو عائشہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو حفصہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو ام حبیبہ کو ماں مانے گا، میں اس کا مولا جو جویریہ کو ماں مانے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا جو میرے پیغمبر کی بیویوں کو ماں مانے گا، پیغمبر اس کا مولا،
اور جس کا پیغمبر مولا ہوگا اس کا علی مولا ہوگا. جو پیغمبر کی بیویوں کو ماں ہی نہیں مانتا، بکواسات کرتا ہے، پیغمبر اس کے مولا نہیں. جس کے پیغمبر مولا نہیں اس کے علی بھی نہیں. لہٰذا الحمدللہ عائشہ کی محبت بھی ہمارے پاس ہے. عائشہ ہماری ماں ہے، ان کا احترام بھی ہمارے پاس ہے. پیغمبر کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے. اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار اور ان کی محبت بھی ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.